اس وقت حضرت معصومہ قوم کے متعلق میرے ساتھ موجود محترم جناب اعلیٰ حضرت خطیب اہل بیت جناب آغا عباس قومی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بی بی کے متعلق ایک نہیں 3 ائمہ کرام نے 3 معصوم اماموں نے کیا فرمایا. ان میں سے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے روایت بیان کر رہے تھے. جی قبلہ. جی صادق امام علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہا فیکم وجبت لہ الجنہ. اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث سرکار نے اس وقت فرمائی جب ظاہری طور پر بی بی فاطمہ معصومہ دنیا میں موجود نہیں تھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 14 معصومین کے علاوہ اولاد معصومین میں سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے بعد یہ مخدومہ ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت فاطمہ معصومہ قوم اور لقب ہے کریمہ اہل بیت. یہ ہستی ہے 14 کے بعد کہ جب ابھی یہ دنیا میں آئی ہی نہیں صادق امام فرما رہے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی آئے گی جو قم میں دفن ہوگی، جو ان کے حق کو پہچانتے ہوئے عارفن بحق کے ہاں ان کے حق کو جانتے ہوئے ان کو رہبر رہنما مانتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا، اس پر جنت واجب. یہ ہے فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ. اور یہ چھٹے امام کا فرمان. اور یہ ہیں 7ویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام سامن الائمہ علی رضا علیہ السلام کی بہن ہمشیرہ کہ جن کے عشق میں جن کی محبت میں یہ گھر سے نکلی تھی. کیونکہ یہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں چند منٹوں میں یہ ساری بات عرض کر لوں. تو 3 امام ائمہ علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ ہماری جو بیٹی قم میں موجود ہے جو اس کی زیارت کرے اس پر جنت واجب. اور معصوم امام ہیں امام علی رضا علیہ السلام جن کی زیارت حق رکھتے ہوئے ہم پہ فرض و واجب ہے. اگر ہم کر سکتے ہیں تو لازم ہے، ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. 8ویں امام کی زیارت کو. اور بعض علماء نے تو زیارت کربلا اور 8ویں امام وہ بھی امام ہیں کربلا عراق میں، مشہد ایران میں. بعض علماء حق نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کربلا میں جاتے ہیں بدرجہ اتم ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مشہد میں بھی آئیں، کیونکہ حسین وہ ہیں جن کو تو اہل سنت بھی جانتے ہیں، لیکن 8ویں امام وہ ہستی ہیں جن کو عام طور پہ اہل سنت کو ان سے واقفیت نہیں کروائے گی اس وجوہات کی بنا پر. تو اس لیے سب کو چاہیے کہ جو کربلا جاتے ہیں وہ مشہد بھی ہیں. جیسے وہ معصوم ویسے یہ معصوم. اور معصوم امام 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت پہ آئے اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے وہ میری ہمشیرہ بہن کی زیارت کریں. تو یہ ہستی ہے فاطمہ معصومہ کو. اور چھوٹی سی ایک روایت عرض کر کے ہم اگلے موضوع کی طرف چلیں گے. 60 سال تک جس ہستی نے اس بی بی سلام اللہ علیہ کی سب سے پہلے زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ان کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مراچی نجفی. بڑی معروف شخصیت، عارف باللہ شخصیت، مجتہد اعظم، صاحب فتویٰ شخصیت. 60 سال تک. اور یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ کوتاہی کی وجہ سے آج تک زیارات پہ نہیں جا سکے وہ کوشش کریں. اور زیارات پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے. میں عرض کروں گا آپ خدمت میں کہ زیارات کے حوالے سے کہ زیارات کرنے کا اجر کیا ہے. صرف اتنا بتاتا ہوں، معصوم امام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارات کی نیت سے ہماری زیارات پہ آئے اس کی وہ زندگی جو ہماری زیارات پہ گزرے گی وہ اس کی اصل زندگی میں شمار نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اتنی بڑھا دی جائے. تو میں یہ واقعہ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس کی سعادت ابھی تک حاصل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے بھی وہ کوشش کریں اور جائیں. اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہر امام کا اپنا اپنا حرم ہے، لیکن ہم سب 14 کا حرم ہے قم المقدسہ. کریمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم کو 14 معصوموں نے اپنا حرم کہا ہے. تو شہاب الدین مراچی نجفی کے والد مرحوم آیت اللہ محمود مراچی نجفی وہ بھی مجتہد تھے. وہ نجف میں ہوتے تھے. نجف میں کے ساتھ مسجد کوفہ کے ساتھ مسجد سہلہ ہے جس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ جو
40 شب جمعہ وہاں پہ جا کے ایک عمل کرے گا تو اس کو پاک مولا صاحب الاسر والجمال علیہ السلام کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. تو ابھی 40 شب جمعہ ہونے ہی والی تھی کہ پاک مولا کی زیارت ہوئی. آواز آئی, محمود کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا میں نے آپ کے تمام جد کی زیارت کر لی ہے, ایک زیارت نہیں کی. اس میں بہت بڑا سبق ہی ہے, ایک بڑی فکر والی بات بھی اس واقعے میں. میں نے سب کی زیارت, کربلا چلا گیا ہوں, نجف گیا ہوں, مدینہ گیا ہوں, مکہ گیا ہوں, حج کر لیا, عمرے کر لیے, کئی حج کیے, شام گیا, لیکن ایک زیارت نہیں کر سکا. میں آپ کی زیارت اس لیے کر رہا ہوں, آپ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جو زیارت میری رہ گئی ہے میں وہ بھی کروں. اچھا کون سی زیارت کرنا چاہتا؟ کہا میں آپ کی جدہ, آپ کی دادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت, قبر کی زیارت حاصل کرنا چاہتا ہوں. باقی میں تمام قبور کی زیارت حاصل کر چکا ہوں. تو پاک مولا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر فرمایا, محمود یہ ایک راز ہے جو ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان ہے, اور یہ تب ظاہر ہوگا جب میرا ظہور ہوگا. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کی قبر کا نشان کسی کو معلوم نہیں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا, مخفی کیوں رکھا گیا, وجوہات کیا تھی, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو جب اس نے کہا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں, پاک مولا نے فرمایا تم نہیں کر سکتے, تو وہ پریشان ہوئے. تو پاک مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری دادی زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرو تو قم میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. ہماری پھوپھی اماں معصومہ قوم جو قم میں موجود ہیں, جو ہماری اس پھوپھی کی زیارت کرے گا گویا اس نے ہماری دادی کی زیارت. سبحان اللہ. یہ رتبہ, یہ منزلت, یہ فضیلت ہے حضرت فاطمہ مسومہ قوم سلام اللہ علیہ حیدری یا علی. یہ فضیلت ہے اور بہت ساری. اور میں ایک اور بات عرض کر دوں, باب الحوائج جن شخصیات کا لقب ہے, المعروف 3 شخصیات کا لقب ہے باب الحوائج, شہزادہ علی اصغر علیہ السلام, پاک مولا قمر بنی ہاشم, باب الحوائج غازی عباس علیہ السلام, اور 7واں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تہران کا ایک رہنے والا, اس کی بیٹی مریض تھی, وہ لے کے چلا گیا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں. سبحان اللہ. باب الحوائج کے در میں موجود تھا, بیٹی کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, بڑی بری حالت میں رو رہا تھا, بے ہوش ہو چکا تھا رو رو کے. اللہ اکبر. جب بے ہوش ہوا تو عالم غشی میں کیا دیکھا کہ باب الحوائج تشریف لائے. سبحان اللہ. اور آ کے فرماتے ہیں بندہ خدا تو یہاں کیا لینے آیا ہے, جبکہ تیرے پاس قم میں میری بیٹی موجود ہے. واہ واہ واہ. سبحان یہ تھے باب الحوائج کے جواب اللہ. کہ جاؤ تیری بیٹی کی شفا میری بیٹی کے پاس موجود ہے. سبحان. تو یہ رتبہ, یہ منزلت, یہ فضیلت ہے حضرت فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ, جن کا لقب آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کریمہ اہل